السلام علیکم۔ آج ہم اسلامیات جو کہ نہم اور دہم کے لیے ہے، اس میں سے جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے احادیث مبارکہ۔ ہم نے آج جو حدیث مبارکہ پڑھنی ہے اس کا نمبر ہے 6، 7 اور 8۔ تو آ جائیے صفحہ نمبر 87 پہ۔ صفحہ نمبر 87 پہ حدیث نمبر 6 ہے۔ حدیث ہے من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس میں ہمارے لیے تکمیل ایمان کے لیے 4 اصول بیان کیے گئے۔ وہ 4 اصول کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ نمبر 2، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے۔ نمبر 3، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے۔ اور نمبر 4، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے، یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں مندرجہ بالا 4 اعمال کو ایمان کی تکمیل فرمایا۔ اس کی مزید وضاحت اور تشریح میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتی ہوں۔ ایمان کی تکمیل کا پہلا ذرعی اصول یہ ہے کہ انسان دنیا میں جس سے محبت کرے محض اللہ کی رضا کے لیے کرے، دنیاوی اغراض میں اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے اگر میں کسی سے کوئی تعلق رکھوں اور میں یہ کہوں کہ میرا اس سے اگر میں تعلقات رکھے تو میرے کاروبار کو فائدہ پہنچے گا، تو مطلب یہ تو میری ذاتی مفاد آ گیا نا بیچ میں، اس میں اللہ کی رضا کہاں چلی گئی؟ اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کسی سے محبت کرو، کسی سے دوستی کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ تو جہاں پہ ذاتی مفاد آ جاتا ہے تو وہ کام پھر اللہ کی رضا میں نہیں ہوتا، وہ ہماری اپنی ذاتی مفاد پہ آ جاتا ہے۔ تو جیسے میں نے تعلق، اگر میں کسی سے کوئی تعلق صرف اپنے مفاد کے لیے بنا رہی ہوں تو میں توڑ بھی تو سکتی ہوں نا، مطلب میں اپنی ذات کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں۔ تو سب سے بہترین کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کریں، کوئی بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اس قسم کی محبت سے دنیاوی منافع تو حاصل ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوتی۔ یہ چیز ہمارے دین اسلام میں نہیں ہے، خارج ہے ہمارے دین اسلام سے۔ اول تو انسان کسی سے بغض نہ رکھے، اور اگر کسی سے بغض ہو بھی تو محض اس کی بنیاد یہ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا جب اسلام کی حدود کو توڑنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا تو ہم اسے پسند کیوں کریں؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ بغض بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کو جو شخص توڑتا ہے تو آپ نے اس کو سمجھایا، بہت سمجھایا، ہر طریقے سے سمجھایا، لیکن وہ نہیں سمجھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی بھی، تو پھر آپ کا حق ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اس سے ناراض ہونا شروع کر دیں، اس کی اس حرکت کا برا منانا شروع کر دیں، کیونکہ وہ برائی کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے، رب پاک کی حدود کو توڑا ہے۔ جس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا اسے ہم کیوں پسند کریں؟ ہم تو اسی کی پیدا کرتا ہے نا، ہم ایسا کیوں کریں؟ ہم اس کی شان میں کیوں گستاخی کریں؟ اچھا، اگر کسی کو مال عطا کرے تو اس میں ریاکاری یا دکھاوا نہ ہو۔ آپ نے اگر کسی کو کوئی چیز دی ہے، کوئی کسی کی مدد کر دی ہے تو یاد رکھیے گا کہ اس کا واویلا مت کیجیے گا۔ پتہ لگے کہ آپ نے کسی کو کسی دوست کے پاس اچھا لباس نہیں تھا، آپ نے اس کو اچھا لباس دے دیا اور آپ نے پھر وہ آپ کے سامنے وہ لباس پہن کے آ گیا اور آپ نے سب کو بتایا یہ دیکھو یہ کپڑے سے میں نے دیے تھے، تو کیا ہوا؟ وہ شرمندہ ہو گیا۔ تو اللہ پاک ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے، کیا کبھی کوئی ایسی آواز آئی ہے اس بندے کو تو میں نے دیا ہے؟ کبھی کوئی ایسی آواز آپ نے سنی ہے؟ نہیں نا۔ وہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنا کریم ہے، وہ ہمیں دیتا ہے لیکن جتاتا نہیں ہے، دیتا ہے۔ ہم جیسے گناہ گاروں کو وہ دیتا ہے، بھر دیتا ہے، لیکن جتاتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دکھاوا اور ریاکاری سخت ناپسند ہے۔
آپ اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، کہ میں نے اپنے بہن بھائی کی، اپنے رشتہ داروں کی مدد کی ہے، میں نے اپنے غریب پڑوسیوں کی مدد کی ہے، انہیں کھانا کھلایا ہے، میں نے کچھ بھی کیا ہے، بس میرے رب کعبہ تیرا میرا راز ہے۔ آپ دیکھیے کیسا راز ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنا راز کس کو بتایا؟ اس رب کائنات کو آپ نے اپنا راز بتا دیا، جو عیبوں پہ پردہ رکھنے والا ہے، جو ہمارے اتنے گناہ چھپا کر بھی ہمیں رزق دیتا ہے، جو ہمارے گناہوں کو ایک ذرہ ایک لمحہ لگا کے بخش دیتا ہے۔ اس رب پاک کو آپ نے بنا لیا رازدار۔ اب آپ کی بات نہ ادھر جائے گی نہ ادھر جائے گی۔ ہاں، آپ نے 3-4 بندوں کو اگر بتا دی تو پھر تو بھول جائیے کہ آپ کی بات آپ تک رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ٹی وی ان کے نیوز وغیرہ میں، اسپیشلی رمضان کے مہینے میں، یہ سب موسمی جو چیزیں ہوتی ہیں نا آ جاتی ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کے بظاہر یہ شو کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں اور نہ ایکسٹرا مال دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں۔ ارے بھائی، اگر تم اللہ کی رضا کے لیے آئے ہو تو پھر تم ٹی وی کے سامنے کیوں آ رہے ہو؟ ٹی وی اسکرین کے سامنے آ کے دینا کیا ضروری ہے؟ اور اس انسان کی عزت نفس کتنی مجروح ہو رہی ہوگی، جس غریب کو شاید کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ اتنا غریب ہے، اور آپ لوگ اس کو جو ٹی وی کے سامنے لے کر آئے تو پوری دنیا نے اسے دیکھ لیا، اس کی تو عزت نفس مجروح ہوگی نا، تار ہوگی نا۔ تو ایسے لوگ جو صرف 1000 روپے کا لفافہ بھی دینا ہو نا اور ٹی وی کے سامنے آ جاتے ہیں، یا پھر نا آپ دیکھ لیں، اس میں نیٹ وغیرہ پہ دیکھیں، یہاں پہ آپ جائیں گے تو یوٹیوب پہ ایسی بہت سی چیزیں نظر آ جائیں گی آپ کو، تو کیا فائدہ؟ مطلب آپ نے دکھاوا اتنا کر دیا۔ آپ کی دنیا میں تو بڑی واہ ہو گئی کہ بھئی اس بندے نے یہ کیا، اس بندے نے یہ کیا، لفافہ دیا، بے شک آپ نے بھاری دیا، ہلکا دیا، لیکن آپ نے اپنی واہ کروا لیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، ایسی واہ کا کیا فائدہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، جس میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو؟ ایسی واہ کا کیا کوئی فائدہ ہے؟ وہ کوئی نیکی نہیں ہے، آپ نے الٹا اپنے آپ کو گناہ گار کر لیا۔ آپ کو اگر نیک کام کرنا ہے تو آپ اپنے تک رکھیے، دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے۔ اگر کسی کو دینے سے ہاتھ روکے تو اس میں ذاتی غرض یا خواہش شامل نہ ہو، بلکہ اس لیے ہاتھ روکے کہ اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیں، فار ایگزامپل کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ شو کیا کرتے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں بہت ہی غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میری مدد کر دو، میری مدد کر دو۔ آپ نے اس کی مدد کر دی، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی مدد کر دی، تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو کسی اور بندے نے آ کے بتایا کہ یار اس طرح کا ایک بندہ تھا، میں نے اس کی مدد کی۔ آپ نے جب انکوائری کی کہ یہ وہی بندہ، کنفرم کیا نا آپ نے کہ یہ تو میرے پاس بھی آیا تھا، تو جب اس میں آپ نے کنفرم کیا یہ پھر وہی بندہ ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کے سامنے پھر یہی کہانی آئی، اب آپ سمجھ جائیے کہ وہ بندہ جو اتنے سارے لوگوں کو ایک ہی کہانی سنا کے اس کو لوٹ رہا ہے، وہ جو پیسہ خیرات اور اس کے نام پہ صدقے کے لے رہا ہے، اس پہ بالکل نہیں لگتا۔ وہ کوئی مجبور نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے، وہ صرف مجبوری کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ اگر وہ مجبور ہوتا تو ہر بندے کے پاس نہ جاتا، وہ ایک ہی بندے کے پاس جاتا، اپنا دکھ بتاتا اور اس کے بعد خاموش ہو جاتا، اس کا پیٹ بھی بھر جاتا، لیکن اس کا مطلب ہے اس کا پیٹ اب بھرنے نہیں والا، کیونکہ اب اس کو پڑ گئی ہے عادت۔ تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے گداگری، ہمارے اسلام میں اس پہ لعنت ہے، سختی ہے، بڑی سختی ہے، اور گداگر آج کل اس قدر ہو گئے ہیں کہ اللہ کی پناہ، تو ان کو نہ دیا کریں، آپ گناہ گار بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ گداگری پہ لعنت ہے، بتائیں ان کو، گداگری پہ جب لعنت ہے تو میں آپ کو کیوں دوں؟ تو اسی طریقے سے جب آپ ہاتھ روکیں تو اللہ کی رضا کے لیے روکیں، ٹھیک ہے؟ کسی نہ کسی کو نصیحت کرنے کے لیے کبھی نہ کبھی ایسا کرنا پڑتا ہے، اور یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کر رہے ہیں، اس میں بالکل بھی گناہ گار نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی ہماری حدیث نمبر 6۔ اب